بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، ایک نابینا اور ایک گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کا امتحان لینا چاہا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی جلد، کیونکہ کوڑی ہونے کی وجہ سے مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اللہ کے حکم سے اس کی بیماری جاتی رہی اور اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اونٹ، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ مال، تاکہ میرا موجود وہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب اللہ کے حکم سے جاتا رہا اور اس کے بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ تیسرے شخص اندھے کے پاس گیا اور کہا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اندھے شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے بصارت دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے اور کچھ ہی عرصے میں اتنی برکت ہوئی کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کے گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ دوبارہ فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں کوڑی کے یہاں آیا اور کہا کہ میں نہایت ہی مسکین آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اس ذات کا سوال دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا ہے، اس اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، حقوق اور بہت سے ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے؟ ایک فقیر کی دعا اور کوشش سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی پہلی حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اپنی اسی صورت میں گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی۔ گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی شکل و صورت میں اندھے کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک نہایت ہی مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام اسباب وسائل ختم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے مقصد برابری کی توقع نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و مفلس تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا، تم جتنی بکریاں چاہو لے جا سکتے ہو، باخدا جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہاری جی چاہے لے لو، میں تمہیں ہرگز نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں، جھوٹے کے نتائج سخت مہک اور خطرناک ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو،
کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش اس کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے جھوٹ گناہ اور فجور ہے۔ فجور دوزخ کی راہ کی بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اس کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔